حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا جب انتقال ہو گیا، بڑی حیرانگی ہوگی آپ کو یہ سن کر کے کہ والد گرامی کو تدفین و تکفین کرنے کے بعد 3 دن تک تعزیت کے لیے گھر میں بیٹھے رہے۔ جب 3 دن کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو لے کر کے گھر سے باہر نکلے تو ان کے راستے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کے مخالفین تھے، ان سے حسد کرنے والے تھے۔ انہی آدمیوں میں ایک شخص ایسا تھا جو سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات سے حسد کرتا تھا، ہمیشہ مخالفت میں کھڑا رہتا تھا۔ اور یہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ نہیں جانتے تھے بلکہ وہ پورا علاقہ جانتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں ہر آدمی جب وہ سچائی پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور چلتا ہے، کوئی نہ کوئی مخالفت کرتے ہیں، حاسدین اپنے آپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مخالف میں وہ شخص باہر کھڑے تھے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ 3 دن کی تعزیت کے بعد باہر نکلے، سلام کیا، السلام علیکم، جواب دیا گیا وعلیکم السلام۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے حسد کرنے والا وہ شخص کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ تو کہنے لگے ہاں آپ نے صحیح سنا ہے۔ کہنے لگے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، وقت کے امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے کہیے۔ کہنے لگے جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو آپ کی والدہ کا نکاح میرے ساتھ میں کروا دیجیے آپ۔ اللہ اکبر! والد گرامی کے انتقال ہونے کے 3 دن نہیں گزرے ابھی، اور مخالفین اتنے سخت، حسد کرنے والے اتنے سخت کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو روک کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کا مجھ سے نکاح کرا دیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات چمکنے لگے۔ ایسا لگا کہ ان کے جسم میں ایک عجیب حرارت پیدا ہو گئی کہ اس بندے کو کوئی جواب دیا جائے، لیکن نہیں، وہ عالم تھے، وہ مفتی تھے، وہ محدث تھے، وہ مفسر تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ وہ صبر کے ساتھ خاموش کھڑے رہے۔ شاگردوں نے اچانک ایک ذبح ہو کر کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو ان کی گردن ہم ان کے جسم سے الگ کر دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے نہیں، اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو جواب یہ نہیں ہے۔ واہ امام، آپ کی کیا شان ہے! میرے امام نے کس انداز سے جواب دیا۔ میرے عزیزوں، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے کہ ابھی چونکہ میری والدہ عدت میں ہے، جب عدت پوری ہو جائیں گی تو میں آپ کا نام لے کر کے والدہ ماجدہ کے پاس یہ سوال رکھوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ میرے عزیزوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر اس سمے کیا گزر رہا ہوگا کہ والد گرامی کے انتقال کے 3 دن بعد حاسدین اس طرح کے سوال کر رہے تھے۔ قربان جائیے آپ، یہ کہہ کر کے آگے بڑھے۔ تھوڑی دور آگے گئے تھے، تھوڑی دور آگے نکلے، اچانک دھڑام سے ایک آواز آئی، لوگ شور و غوغا شروع کر دیے، لوگ چلانا شروع کر دیے۔ شاگردوں نے کہا حضور معاملہ کیا ہوا ہے؟ لوگ اچانک چلا رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کے ساتھ پیچھے لوٹ کر کے وہی آئے تو دیکھا کہ وہ شخص جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے بدتمیزی سے کلام کیا تھا، وہ شخص اچانک زمین پر گرتا ہے اور گرنے کے بعد وہ بڑی بیکار موت وہاں مر جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر نے جیسے دیکھا، کہنے لگے کہ یہ بندہ سمجھ رہا تھا کہ میں لاوارث ہوں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں ایسا وارث ہوں کہ اگر دنیا والے مجھے تانا دیتے ہیں تو میں اس چیز کو بھی اپنے رب کی ذات پر چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر جب میں اپنے رب کے اوپر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں تو میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میرا رب بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے تانا دے کر کے یہ سمجھا
یہ میرا دل دکھائیں گے، لیکن میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میں نے صبر سے ان کے ہر جملے کو برداشت کیا اور اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیا۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ ایک دن کا عرصہ نہیں گزرا کہ میرے رب نے بہتر فیصلہ کیا۔ میرے عزیزو، آج ہم لوگ اپنی زبان سے ایک منٹ بھی سوچے بغیر کس کو کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، بول دیتے ہیں۔ اگلے آدمی کا چاہے دل دکھے، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلے آدمی کے اوپر ہمارے جملوں سے کیا گزرے گا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی زبان سے نکلی ہوئے جملوں کا استعمال اگر کہیں کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے؟ پہلے جگہ متعین کر لو، پہلے سوچئے، سمجھئے، تولیے، پھر جا کر کے بولیے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے جملوں سے کسی کا صبر اچھل جائے اور اس صبر کا بدلہ یہ ملے کہ آپ کی زندگی اور آخرت برباد ہو کر کے رہ جائے۔